ہے نا. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیچ میں سے اٹھ کے جانے کی، تو اگر کسی کی عادت ہو تو وہ ابھی برائے کرم میں گزارش کروں کہ وہ چلا جائے. ابھی جائے گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی چونکہ میں نے اپنی بات شروع نہیں کی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ محبت مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا مہمان آپ کے گھر آئے اور اپنی کوئی بات آپ کو بتا رہا ہو تو آپ اسے دیکھ کے اٹھ کے چلے جائیں اور وہ بات کہتا رہ جائے، آپ اٹھ کے چلے جائیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ مہمان نوازی ہے؟ تو اب جلسے میں سے ایسے اٹھ کے چلے جانا، یہ تو ذکر رسول کی ساتھ اس نے حق ادا نہیں کیا. تو برائے مہربانی جن لوگوں کو جانا ہو پھر گزارش کرتا ہوں، دیکھیے میں بیچ میں سے اٹھنے نہیں دیتا ہوں. یہ پہلے گزارش اس وجہ سے کر رہا ہوں، ریکویسٹ کہ جانا ہو تو چلے جائیں. اگر 2 لوگ بھی رہ جائیں گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میرے پاس یہ مزاج اللہ کا فضل ہے کہ میں 2 لوگوں میں بھی ویسی گفتگو کرتا ہوں، 5 لوگوں میں بھی ویسی کرتا ہوں، اور بہت بڑی مجلس میں بھی وہی گفتگو کرتا ہوں. میں نہ تو لفظ بدلتے ہیں نہ انداز بدلتا ہے. آپ سمجھ میں آ رہے آپ کے؟ تو اگر کسی کو جانا ہو تو پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اٹھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ میں سے کسی کو نہیں جانا، بڑی اچھی بات ہے. مجھ سے پہلے آپ نے شعیب بھائی کو سنا، اللہ انہیں سلامت رکھے. اس سے پہلے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، آباد رکھے، ان کے اندر بھی پروردگار اور برکتیں عطا فرمائے. انہیں تمام علماء ہیں. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ شکر ادا کرنا سیکھیں. قرآن میں ایمان لانے کے بعد 2 باتوں پہ بڑا زور دیا گیا. اللہ نے 2 باتیں بڑی بیان کی. پہلا کیا؟ صبر، پھر شکر. اچھا میرے نبی کی یہ دونوں سنتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. اب دیکھیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میری بیوی نے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور میرے بیوی روتی تھی، میں بھی پریشان رہتا تھا، ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی، تو میری بیوی روتی تھی، اسے چاچی، پھوپھی، خالہ، تائی کہنے والے تھے مگر کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا. اور ایک عورت کے دل کے تار تبھی بجتے ہیں جب کوئی اس کا بیٹا اسے ماں کہتا ہے. اس سے پہلے کوئی اسے کچھ بھی کہتا رہے اس کے دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا، مگر جب ماں کہتا ہے تو خدا کی قسم جنہیں کتنی اس کے اندر جب کتنے جذبات ابڑ جاتے ہیں، ایک دل کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں حضور میری بیوی روتی تھی اور روتے روتے کہتی تھی یا اللہ کوئی وہ عطا کر جو مجھے ماں کہے. عرض کرتے حضور اللہ نے کرم کیا، وہ حاملہ ہو گئی. امید اللہ کے کرم سے اسے مل گئی. پھر اس نے شکر ادا کیا. اچھا دیکھیں آپ، اس کے اولاد نہیں ہوئی ہے مگر شکر شروع ہو گیا. ہمارے اولادیں ہیں مگر ہم نے کبھی اپنے بیٹے کو بچے کو دیکھ کے نہیں کہا ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچہ عطا کر دیا. آپ دیکھیں جب آپ شکر تب ادا کریں گے جب آپ نعمتوں کو گنیں گے. بھئی جب آپ کو ادراک ہی نہیں، مجھے جب شعور ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے دے کیا رکھا ہے تو میں شکر کیا ادا کروں گا. اور شکر ادا کرنے والے کے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کی نعمت بڑھاتا ہوں، اس بات کو بڑھا دیتا ہوں جس پہ شکر ادا کیا. بڑی سادہ میری بات ہوتی ہے اور بڑے دھیان سے آپ سنیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، مگر وہ اپنے گاڑیوں کو، دولت کو، بینک اکاؤنٹ کو دیکھ کے ایسے ہی روتے ہیں جیسے مور اپنے پیروں کو دیکھ کے ناچتے ناچتے رونے لگتا ہے کہ سب کچھ ہے مگر یوز کرنے والا کوئی میری اولادی کوئی نہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دوائیاں کھاتی ہیں، جن کی کڈنیاں تک برباد ہو جاتی ہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہیں بانجھ ہونے کی وجہ سے تانے دے دے کے لوگوں نے ڈپریشن کا مریض کر دیا، عورتوں نے ان کی جان کھا لی اور آخر کار وہ عورتیں بالکل چڑچڑی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. مگر آپ دیکھیں میری بہنوں کو آواز جا رہی ہوگی، کتنی میری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ ان عورتوں پہ طنز تو کر دیتی ہیں مگر جو اللہ نے بن مانگے انہیں اولاد دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹی، تو نے مجھے بیٹا عطا کر دیا. کیا اولاد شکر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں تو آپ جب اولاد پر شکر ادا کریں گے
تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں نعمت بڑھاتا ہوں. اولاد تو آلریڈی ایک نعمت ہے, جب یہ مل گئی تو صوفیہ سے کہا گیا اب جب شکر ادا کیا جائے گا اولاد پر تو اولاد کیسے بڑھے گی؟ تو صوفیہ نے کہا اللہ اس اولاد کو نیک بنا دے گا, ایسے بڑھے گی. کس اولاد کو؟ جس اولاد پہ اس کے باپ نے شکر ادا کیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, کبھی اپنی فیلنگ بھی شیئر کرنی چاہیے. میرا بیٹا ہے 4 سال کا, ابھی میں نے کچھ دن پہلے اسے میں نے کہا نماز پڑھ, تو وہ کہنے لگا میرے پہلے صافہ باندھو. میں نے اسے صافہ باندھی. رات کے 3-4 بج رہے تھے, میں کہیں باہر سے آیا تھا اور میری نماز رہ گئی تھی عشاء کی. تو میں نے کہا چلو بیٹا نماز پڑھو. تو جب وہ اس اپنی بچپن کے عالم میں جب سجدے میں گیا تو میں بتا نہیں سکتا, میرے آنکھ سے آنسو آ گئے. میں نے کہا میرے رب میرے سامنے یہ تیرے سامنے جھک گیا, اب یہاں تک کرنا میرا کام تھا, اب اسے اپنا بنا لے, یہ تیرا کام ہے. کبھی اس طریقے کے آپ بات کریں گے تو اللہ ایسی باتوں کو ضائع کبھی نہیں کرتا. یاد رکھیں جب آپ شکر ادا کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں, آپ نے سوچا ہوگا میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شکر ادا کروں. تو آئیے یہ واقعہ حافظ شیرازی کا, شیخ سعدی کا. وہ کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا راستے سے, میرے کھانا تو میں نے کھایا ہی نہیں تھا کئی دن سے, اس کے علاوہ میرے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے. کہتے چلتے 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 پتھروں میں میرے پیر جو ہے نا وہ اس میں چھالے پڑ گئے, پھپوکے پڑ گئے, پھوٹ گئے, اس میں سے خون نکلنے لگا. اور جب خون نکلا تو میں رو کے کہنے لگا مولا اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید دوں. کہتے ابھی آگے بڑھا اور جب میں نے اگلے راستے سے جب ٹرن لیا تو میرے رب کی شان میں نے دیکھی کہ آگے ایک انسان ہے کہ اس کے پاس, میرے پاس تو پاؤں تھے, اس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے, وہ معذور تھا. کہتے ہیں شیخ سعدی میں سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دینا, مجھے کم سے کم تو نے پیر تو عطا کیے, اس کے پاس پیر نہیں ہے, میں تیرا ناشکرا بن گیا تھا. یاد رکھیں جتنی بھی نعمتیں اللہ بڑھاتا ہے شکر ادا کرنے والوں کی بڑھاتا ہے. فٹ پاتھ پر سونے والے لوگوں کو دیکھ کے اپنی ٹوٹی ہوئی چھت دیکھ کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹوٹی ہوئی چھت تو عطا کی. کبھی میاں جاؤ ہسپتالوں میں اور جا کے دیکھو, ناگپور میں, ممبئی کے ٹاٹا ہسپتال میں, وہ جس کے منہ میں آپ دیکھیں, اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے اس کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ذرا, آپ جائیے وہ جا کے دیکھیے بڑے بڑے اسپتالوں میں, وہ اس کے ایمرجنسی وارڈ میں وہ آئی سی یو میں پڑا ہے, اس کے آکسیجن لگا ہوا ہے, کروڑ پتی ہے مگر بغیر آکسیجن کے سانس نہیں لے رہا ہے. اسے دیکھ کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. بغیر دوائیوں کی زندگی چل رہی ہے تو کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ جملہ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں, ابھی تک تمہارے گناہ کھلے نہیں ہیں, اللہ نے تمہیں زمانے کے سامنے اگر رسوا نہیں کیا ہے تو سجدے میں گر کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. یاد رکھو جس دن آپ شکر ادا کرتے ہو اللہ آدھی نعمتیں, آپ کی آدھی پریشانیاں اسی دن دور کر دیتے ہیں. جس دن آپ شکر شروع کریں گے آپ کی نعمتیں اور آپ کی پریشانیاں پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ شکر ادا کریں. اچھا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کے رسول لیٹے ہیں, آپ کی پیٹھ پر کرتا مبارک نہیں ہے, تو آپ جو کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں تو آپ کا جو جسم اقدس ہے تو پیٹھ شریف پہ آپ کی نشان اس چٹائی کے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آ گئے اور پھر بہت سسکیاں لے کے رونے لگے. حضور نے آ کے کھول کے کہا میرے عمر روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے میرے آقا پوری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی, آپ کی زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے آقا کریم کی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑ اپنے محبوب کے لیے وہ سونا بنا دے گا. کیا فرماتے ہیں حضور؟ تو میرے آقا نے کہا اے جبرائیل میں تمہارے سامنے یہ بات کہتا ہوں اور اے عمر تم بھی سنو. میرے آقا نے فرمایا میں صبح کو مجھے میرا رب کھانا دے دے کہ میں شکر ادا کر دوں کھانے کے بعد, شام کو نہ دے کہ میں صابر بندہ بن جاؤں. تو اپنی زندگی میں 2 چیزیں پیدا کر لیں, ایک صبر, اور صبر کا معنی مجھے معلوم ہے کہ اب تک منبر و محراب بتانے میں بالکل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. صبر کا معنی یہ نہیں کہ صبر کرو ظلم سے ہو, نہیں. صبر کا معنی یہ نہیں ہے ظلم سے آ جائے, ظلم سہنا تو اسلام میں حرام ہے. صبر کا معنی یہ ہے اللہ کا نہیں کرے صبر کرو. صبر کا مطلب ہے امید رکھو اللہ سے, جو آج دن ہے وہ کل نہیں ہوں گے. آج کربلا میں حسین تیری اولاد کو شہید کیا جا رہا ہے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, مگر کل کا دن ہوگا کہ
सब्र का माना ये है, ए हुसैन, आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जिस्मों पे घोड़े चल रहे हैं, मगर तुम कल देखोगे कि दुनिया में कितने लोग आएंगे, मगर तेरी औलाद और तेरी नस्ल का ताल्लुक कयामत तक जितना मजबूत रहेगा तुझसे और किसी की नस्ल का नहीं रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर चूंकि मैंने आज का अपना मौजू कुछ अलग ही सोचा है, उस पर बात करनी है। अच्छा, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? जी लग रहा है दिल? अच्छा, जिन लोगों के मोबाइल खुले हुए हों, बराए मेहरबानी आप अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लें।